بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم کچھ ڈفرینٹ انڈیکیٹرز جو پاکستان کے اندر جن کا کیا سٹیٹس ہے، جیسے ہمارا قرضہ کتنا ہے جو ہم نے پے کرنا ہے، پاکستان کا گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے، انفلیشن کیا ہے، مہنگائی کا کیا ریٹ ہے۔ ایک اکنامکس اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے یا پبلک فائنانس پڑھتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں، یہ جو انڈیکیٹرز ہیں، ہمارا لون ڈیٹ ہم نے کتنا پے کرنا ہے، ہماری ایکسپورٹس کتنی ہے، ان کا ایگزیکٹ والیوم پتہ ہونا یہ لازمی ہے۔ کیونکہ کہیں آپ بیٹھتے ہو تو ڈیبیٹ کر رہے ہو کسی کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایگزیکٹ انفارمیشن کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ کچھ انڈیکیٹرز امپورٹنٹ جو ہیں، جو موسٹلی ڈیبیٹیبل ہیں اور جن کو اکثر یہ آپ نیوز چینلز میں بھی سنتے رہتے ہو، جو آپ کے ملک کا جو سٹیٹس یا اس کا جو گروتھ ریٹ وہ ڈیفائن کرتے ہیں، ان کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پاکستان ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ In Pakistan, external debt is a part of total debt that is owed to creditors outside the country. جو باہر کے ملک میں سے لوگوں سے جو لون یا اداروں سے یا ملک سے جو لون ہم نے لیا ہوا ہے، جس طرح جو ادارے ہیں، ورلڈ ڈیولپمنٹ بینک نے، IMF نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کئی کنٹریز نے ہمیں لون دیا ہوا ہے، جس طرح گلف کنٹریز یا بعضوں نے ہمارے پاس ریزروز اپنے رکھے ہوئے ہیں، جو باقی دنیا سے آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور جو ہم نے پے بیک کرنے ہیں، وہ ہمارا کیا ہوتا ہے، دیٹ از آور ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ۔ اب ایکسٹرنل ڈیٹ ان پاکستان ڈیکریز ٹو 109949 US million dollars in the first quarter of 2020 from 1,11,047 million dollars in the fourth quarter of 2019۔ 2019 کے آخری کوارٹر میں، جو کہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر تھا، اس میں جو ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ کتنا تھا، 1,11,047 ملین ڈالر۔ یہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا، جو کہ ابھی پیمنٹ کی ہے اس گورنمنٹ نے پہلے کوارٹر کے اندر۔ یہ جو جنوری، فروری اور مارچ، یہ پہلا کوارٹر تھا، اس میں جو پیمنٹ کے بعد جو ہمارے پاس جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ کتنا رہ گیا ابھی، وہ 1,99,949 ملین ڈالر۔ یہ ہمارا کیا ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ ہے پاکستان کے اندر، جو کہ باہر کے ممالک سے ہم نے لیا ہوا ہے۔ اب اس کو ہم گرافیکلی شو کرتے ہیں۔ جولائی 2017 کے اندر یہ کتنا تھا، اٹ واز اراؤنڈ 80,000 ملین ڈالر، ٹھیک ہے، 85,000 ملین ڈالر۔ پھر جنوری میں یہ ہمارا چلا گیا 9,000 ملین ڈالر۔ پھر اس کے بعد جولائی 2019 میں یہ تھا اراؤنڈ 1,05,000 ملین ڈالر۔ اور یہ جنوری سٹارٹ کے اندر یہ کتنا تھا، اٹ واز 1,10,000 ملین ڈالر، اور ابھی یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے، جو کہ 1,09,000 سم تھنگ یہ ملین ڈالر پاکستان کے اوپر ابھی جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، جو باہر کے ملک میں ہم نے پے کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو ایکسٹرنل ڈیٹ اور ڈومیسٹک ڈیٹ یہ کیا ہے، کہ جو باہر سے، اور بعض دفعہ کنٹری کے اندر جو اسٹیٹ ہے یا جو ملک ہے، وہ اپنے لوکل لوگوں سے بھی، جو امیر ہیں یا جو بینکس ہیں یا جو اسٹیٹ بینک ہے، اس سے بھی کیا کرتی ہے، لون لیتی ہے گورنمنٹ، جو بعض دفعہ بانڈز کی صورت میں یا انٹرسٹ پیمنٹ کی صورت میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ان سے لون لیتی ہے، جو کہ اس نے پے بیک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو والیوم ہے، جو کہ 1,09,000 ملین ڈالر، یہ ہم نے کس کو دینا ہے، یہ آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے۔ یہ ہے ہمارا پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ۔ دین پاکستان بیلنس آف ٹریڈ۔ Pakistan has been running consistent trade deficit since 2003, mainly due to high imports of energy. 2003 کے بعد جو ہمارا بیلنس آف ٹریڈ ہے، جو ہماری ٹریڈ ہوتی ہے، ٹریڈ کے اندر دو کمپوننٹس ہوتے ہیں یا دو ویریبلز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارا ایکسپورٹس اور ایک ہوتے ہیں ہمارے امپورٹس۔ ایکسپورٹ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اگینسٹ ہمیں کوئی بل مل رہا ہوتا ہے، جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اپنی، اس کے بدلے ہمیں کچھ مل رہا ہے، وہ ہمارا کیا ایکسپورٹ ہے۔ اور امپورٹ وہ ہے کوئی چیز خریدنے سے ہم جو پیمنٹ کر رہے ہیں، وہ ہماری کیا ہوتی ہیں، امپورٹس ہوتی ہیں۔ 2003 کے بعد ہماری جو ٹریڈ ہے یہ اکثر خسارے میں ہے، کہ ہماری امپورٹس زیادہ ہیں اور ہماری ایکسپورٹس کم ہیں۔
ٹھیک ہے. اس کی کئی وجوہات ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے ہماری جو 70% ہماری امپورٹ ہے, اس کا جو والیوم امپورٹ کا جو 70% ہے وہ کیا چیز ہے ہمارے پاس, آئل ہے. ٹھیک ہے, انرجی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اب ہم امپورٹ کرنا ہمارے لیے ہماری مجبوری ہے. یہ امپورٹ ہم ہر حال میں کرتے ہیں. کیوں کہ اب جب ہم امپورٹ کریں گے اور اگر اس کی قیمت مہنگی بھی ہو جاتی ہے, جس کو آپ نے پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ سنا ہوگا کہ اگر پرائس بڑھ جائے تو آپ اپنی ڈیمانڈ گراتے ہو, لیکن اس کی پرائس الاسٹیسٹی ہے جو وہ زیرو ہے, یا بعض کیسز کے اندر وہ زیرو کے قریب ہے. اب اس وجہ سے اگر اس کی قیمت مہنگی بھی ہو یا سستی بھی ہو, آپ نے وہ چیز خریدنی ہے. فار ایگزامپل پیٹرول ہے, اب یہ آپ کی ایک کمپلسری یا کمپوننٹ ہے, یا آپ کا لازمی جزو ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے. ابھی آپ سارا امپورٹ کر رہے ہو, تو جب آپ کو یہ باہر سے مہنگا ملے گا, آپ امپورٹ کرو گے تو آپ کا امپورٹ بل آبویسلی بڑھ جائے گا. ایک وجہ یہ ہے. دوسری چیز, پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے, پاکستان کے اندر جو ایک میجر کرائسس پاکستان کی ٹریڈ کے اندر آیا ہے وہ یہ کہ 2012 یا 2007-8 کے اندر ہم نے چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا جس کو کہتے ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ. فری ٹریڈ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ دو ملک جب آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹیرف لگاتے ہیں. اب جب فری ٹریڈ ایگریمنٹ کوئی دو ملک آپس میں سائن کرتے ہیں تو وہ دونوں ٹریڈ کرنے والے کنٹریز آپس میں ایک دوسرے سے ٹیرف نہیں لیتے. اب وہی ہے کہ جب ہم نے چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا ہے تو چائنا کیونکہ اس کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اکانومیز آف اسکیل انجوائے کر رہا ہے, جس کی وجہ سے چائنا نے سب سے بڑا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب اس کو ہم نے ٹیرف نہیں لگایا تو اس کی جو چیزیں تھیں اس کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہونے کی وجہ سے, وہاں پہ لیبر کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے چائنا نے اپنی چیزیں یہاں پہ سستی لا کے بیچی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈومیسٹک پروڈیوسر تھا وہ مارکیٹ سے کک آؤٹ ہو گیا ہے. اس سے ہماری جابز بھی ختم ہو گئی ہیں, ان امپلائمنٹ بھی ہماری زیادہ ہو گئی ہے, ہماری فرمز بند بھی ہو گئی ہیں, انرجی کرائسس بھی آ گیا, اور ادھر سے چائنا کے ساتھ کمپٹیشن کی وجہ سے ہمارے جو ڈومیسٹک پروڈیوسر تھے وہ مارکیٹ سے کک آؤٹ ہو گئے. اب ان وجہ کی وجہ سے چائنا کی چیزیں یہاں پہ آ گئی. اب ہم نے وہاں سے امپورٹ کیا, چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ کرنا کم کر دیں, ایکسپورٹ کم ہوئی, امپورٹ زیادہ ہو گئی. ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ کس میں چلا گیا, وہ ڈیفیسٹ میں چلا گیا. اور ہم نے چائنا اس سے پہلے 2012 سے پہلے جو امریکہ تھا, یونائٹڈ اسٹیٹ, وہ ہمارا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر تھا, لیکن وہ 2012 کے بعد چائنا نے اس کو ریپلیس کر دیا. In recent years, the biggest trade deficit were recorded with. ہمارا جو سب سے بڑا ٹریڈ, جن ممالک کے ساتھ جتنی زیادہ بڑی ٹریڈ ہے اتنی ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے. اب جیسے چائنا, انڈیا, یونائٹڈ اسٹیٹ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, سعودی عرب, کویت اور ملیشیا, اب ان کے ساتھ جو ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ کیا ہے, ڈیفیسٹ میں ہے. ان سے جو چیزیں ہم منگوا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں اور بنسبت اس کے جو ہم ان کو بیچ رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹس کم ہے, امپورٹس ہماری ان ممالک کے ساتھ زیادہ ہے. لیکن کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جہاں پہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہیں, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, وہاں پہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب ٹیکسٹائل کے اندر ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ سرپلس ہے. افغانستان, جرمنی, یونائٹڈ کنگڈم, ان کے اندر ہم اپنے جو فروٹس اور جو ٹیکسٹائل ہے اور اسپورٹس آئٹمز, یہ ہماری میجر ایکسپورٹس ہیں ان کنٹریز کے اندر جن کا والیوم کافی ہے, جو کہ ان ممالک کے ساتھ ہماری ٹریڈ کو کیا کرتا ہے, سرپلس کرتا ہے. ہماری ایکسپورٹس ان ممالک میں زیادہ ہیں اور ہماری امپورٹس کم ہیں. لیکن اوور آل 2003 کے بعد پاکستان کے اندر ٹریڈ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا ٹریڈ والیوم ہے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا شو کر رہا ہے. فار ایگزامپل جولائی کے اندر ہمارا جو والیوم تھا دیٹ واز -30,000, ٹھیک ہے, ملین ڈالر. ابھی جو چل رہا ہے دیٹ از -42,000 ملین ڈالر. یہ ہمارا کیا ہے, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا چل رہا ہے. ہماری ایکسپورٹس اتنی کم ہے اور امپورٹس زیادہ ہے. پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ از the sum of the balance of trade. کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, وہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ کا سم ہوتا ہے. ایکسپورٹ مائنس امپورٹس آف گڈز اینڈ سروسز, نیٹ فیکٹر انکم such as interest and dividends and net transfer payments such as foreign aids. یہ سارا ملا کے ہمارا کیا بنتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ. جو ہماری انفلو اینڈ آؤٹ فلو آف دا کرنسی ہے اکراس دا بارڈر, وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, جس میں ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹس آتی ہیں, نیٹ فیکٹر انکم,
ہمارا انٹرسٹ یا ڈیویڈنڈس ہم نے کہیں باہر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس سے جو ہمیں انکم آ رہی ہے، ٹرانسفر پیمنٹس آ رہی ہیں باہر